بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھیں۔ ویورس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ٹاپک کو ہم 2 پارٹس میں ڈسکس کریں گے، تو آج میں اس کے پارٹ 1 پر ڈسکس کرنے والی ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پارٹ کو سکپ کیے بغیر پورا سننا ہے، تبھی آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بہت ساری انفارمیشن سننے کو ملیں گی۔ نارملی ہمیں یہی پتہ ہے کہ وہ کون سا ایسا پیغمبر ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت یونس علیہ السلام۔ ہم یہی جانتے ہیں نا زیادہ تر کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ جی وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پھر انہوں نے ایک دعا پڑھی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ پھر کس قوم پہ ان کو مبعوث فرمایا گیا، ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن نہیں ہے۔ وہ سب معلومات آپ کو میں یہاں پہ بتانے والی ہوں، تو گزارش ہے کہ سکپ کیے بغیر اس کو غور سے آخر تک سنیے گا۔ تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک نبی تھے۔ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو نینوا کے خطے میں مبعوث فرمایا تھا، جس کو باب دمشق کہا جانے لگا۔ دمشق آج کل ملک شام کا مشہور و معروف شہر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرائض نبوت کو سر انجام دینے کے لیے بہت محنت فرمائی۔ آپ دن رات لوگوں کو دعوت الہی دینے میں مصروف عمل رہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے بارہا فرمایا کہ اپنی عادات کو سنبھال لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ پر شدید عذاب نازل کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں سے اکثریت نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو سنجیدگی سے نہ سنا اور نہ ہی اطاعت اختیار کی، بلکہ ہمیشہ آپ کو برا بلا ہی کہا۔ آپ کی قوم کے اکثر لوگ سرکش اور نافرمان تھے، اگرچہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت اور سچائی کو دل سے تسلیم کرتے تھے، مگر زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ نینوا دمشق کے لوگ تمام کے تمام ہی بت پرستی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کی خاطر حضرت یونس علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا کہ وہ انہیں بت پرستی کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ اگر سرکشی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کسی طرح بھی نہ بچ سکو گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی قوم پر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے سورۃ الصفات میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے 1,00,000 یا اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف انہیں بھیجا، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں لطف اندوز ہونے دیا کچھ مدت تک۔ ہزاروں برس قبل دنیا میں آبادی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی نہ تھی، چنانچہ 1,00,000 افراد کی تعداد بہت بڑی تعداد کہی جا سکتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ اتنی بڑی قوم کی اصلاح کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ بہت بڑی قوم تھی اور بڑی حد تک آسودہ حال بھی تھی، مگر ان میں اکثریت بت پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جس بنا پر اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے اور اس طرح وہ دنیا میں بھی سکون حاصل کریں اور آخرت میں بھی ان کی بخشش ممکن ہو سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل تقریباً 40-50 برس اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، مگر ان کی اصلاح ممکن نہ ہو پائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اے میری قوم، یہ بت تو تم خود ہی بناتے ہو اور خود ہی ان کے آگے سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہو۔ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی تخلیق ہے، پھر بھلا تم لوگ انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام ایک روز قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے میری قوم، اپنے خالق کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے کوئی بھی منافع بخش بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، کیونکہ وہ تو خود تمہارے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر قوم نے بالکل بھی اس طرف توجہ نہ کی، بلکہ قوم کے سردار کہنے لگے، اے یونس،
ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی نازیبہ حرکات کے باوجود انہیں ہدایت کی راہ دکھلاتے رہے اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب دلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام جب انہیں ایک مرتبہ یہ فرما رہے تھے کہ میرے قوم کے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو ضلالت کی راہ اختیار کر رکھی ہے اس کو اگر تم لوگوں نے نہیں چھوڑا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نہ نازل ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے سردار بولے کہ اے یونس، یہ تو بتلاؤ کہ یہ عذاب ہے کیا چیز جس سے تم ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو، اور وہ ہوتا کیسا ہے؟ اس کے بعد تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اکثر ہی یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے اس بات کا گویا مذاق بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے حد درجہ مایوس ہو گئے اور انہیں بار بار سمجھانے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے بالکل ہی مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس صرف 40 روز ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لو ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب نازل ہوگا۔ یقیناً یہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرمایا ہوگا، کیونکہ قوم پر عذاب تو اب بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام اس دوران اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کر لو اور بت پرستی سے توبہ کر لو، مگر قوم نے ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا اور مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دوران گوشہ نشین ہو گئے، اور جب عذاب میں چند روز رہ گئے تو آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر جب 35 روز گزر گئے تو اس قوم پر اچانک ہی سیاہ بادل ہر طرف چھا گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اب یونس کا کہا ضرور پورا ہوگا، چنانچہ انہوں نے شیخ اور بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا، یہاں تک کہ جانوروں سے ان کے بچوں کو بھی جدا کر دیا، اور تمام لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے۔ عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے علاوہ جانوروں کی آؤ بکا نے عجیب ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ وہ سب یہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے ہمارے رب، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ جس روز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، وہ عاشوراء کا دن یعنی 10ویں محرم کا دن تھا، اور دنوں میں افضل ترین دن یعنی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اللہ کریم غفور الرحیم نے اپنے گناہ گار بندوں کی آؤزاری پر ترس کھاتے ہوئے ان پر سے عذاب کو موقوف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام غار سے باہر آئے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا اور سب خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور وہاں سے رخصت ہو لیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور ذلنون کو یاد کرو جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، یعنی اللہ کریم سے خفا ہو کر حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے رخصت ہوئے، اور اس بات کی اجازت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہ لی، تو آپ علیہ السلام کو اپنے غصے اور خفگی کی سزا مولا کریم نے دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ضرور کریں گے تاکہ اس کو بھی اپنے کیے کا احساس ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ غصہ تھا کہ اپنی قوم کو آپ علیہ السلام سال تک عذاب الہی سے ڈرائے رکھا، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اس بات کا مذاق اڑایا کہ وہ کیسا عذاب ہوگا، اور جب آپ علیہ السلام نے ان سے عذاب کا وعدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو نازل کرتے کرتے ہی ڈال دیا، اور اس طرح گویا آپ علیہ السلام کی سبکی ہوئی۔ یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس ساری صورتحال میں مولا کریم سے رجوع کر لیتے تو شاید آپ کو تکلیف نہ برداشت کرنا پڑتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد درجہ نوازا تھا،
اور اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی قوم پر آپ علیہ السلام کو مقبوض فرمایا گیا تھا، مگر اللہ کریم نے دیکھا کہ پوری قوم ہی اللہ کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہے اور مغفرت طلب کر رہی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اس میں 4-5 روز باقی ہیں، تو ان کی آو بقا سن کر اللہ کریم نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہی بات تو ان کی قوم کہتی رہتی تھی کہ عذاب سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور خیریت سے گزر جائے گا، اور پھر ہوا بھی یہی کہ اگرچہ عذاب آیا تو ضرور، مگر قوم کی آو بقا کی وجہ سے عذاب بغیر، جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: یعنی کیا آپ نے گزرے وقت میں کوئی ایسی بستی پائی کہ جس کے باسیوں نے پوری طرح ایمان لایا ہو؟ اس کے بعد مولا کریم نے اس بستی کا خود ہی تذکرہ ان انفاس میں سورہ یونس میں فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: بجیسے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی سے دور کر دیا، اور ہم نے ایک مدت تک انہیں لطف اندوز ہونے دیا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب صدقے دل سے توبہ کر لی اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا تو اللہ کریم نے حسب وعدہ انہیں معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ ان پر اپنی نعمتیں بھی نازل فرمائیں۔ عاجزی ہی میں فلاح ہے۔ قوم نے سرکشی اختیار کی تو ان پر عذاب آنے لگا، اور پھر جب قوم نے عاجزی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا اور انہیں انعامات کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اس سے قبل حضرت یونس علیہ السلام جو بھی فریاد اللہ کے حضور کرتے تھے وہ ضرور پوری ہو جاتی تھی، مگر اس مرتبہ بالکل ہی برعکس ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا اور قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ نہیں عذاب تو ہمارے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ پھر جب عذاب نہیں آیا تو قوم کے طعنوں سے بچنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے دور چلے جانا چاہا، مگر آپ علیہ السلام نے اپنے ارادے کی اجازت اللہ تعالیٰ سے نہ لی۔ اسی وجہ سے مولا کریم نے انہیں سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اللہ کریم نے قیامت تک لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ وہی قادر المطلق ہے، اور اس سے کوئی بھی ہو، کیسی بھی حیثیت اور کیسے ہی مرتبہ کا مالک ہو، خفا ہونے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں سوائے عاجزی اور انکساری اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے تو نبی بھی تو اللہ کریم ہی کے تھے، انہیں یہ مرتبہ کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا تھا، پھر خفگی کیسے؟ تو ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک جس کا آج پہلا پارٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پہلا پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں جا کے جزاک اللہ لکھ دیجیے گا، اور نئے آنے والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کا جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔